بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، جب انسان کا دل اللہ ہی کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایسے عاشقوں کی داستانیں سنائیں گے۔ ان عاشقوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ اور پیغمبر ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ، ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ کی محبت میں عیش و عشرت قربان کرنے کا واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ غرض کی کہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑ گئی، پیچھے سے آواز دی، ابا جان سوچ تو لیا کرو کیا کہہ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ عنہ لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان عبد الرحمان کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی اور چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزری ہو؟ کیا جذبہ ہوگا سعد رضی اللہ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں، کیا باقی کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔
جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اللہ اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی۔ معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں۔ کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہی ٹکر اور میدان میں اترے، لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی۔ مجمع میں یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسوں کی لڑیاں سعد رضی اللہ عنہ کے خون کو پوچھ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ اس کو کوئی پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آئے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ عنہ پہنچ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا
اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھیں، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدوم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ ایک عابد کا محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ کے پاس آئے، اس سے کہا، تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی اور اس کے حجرے کے باہر سے پکارا۔ اس عابد نے اس کو جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا، اے خدا کے بندے، مجھے اپنے پاس پناہ دے دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتی رہی، بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دے دی۔ اس سے وہ عابد کے سامنے لیٹ گئی اور اپنے بدن کی خوبصورتیاں دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا اور اس نے اپنے نفس سے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اسے آگ پر کتنا صبر ہے اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر دوبارہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا۔ پھر یہ چراغ کی طرف گیا، ایک اور انگلی جلا ڈالی۔ پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، مگر اس فاحشہ کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ ایک اور واقعہ، فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا، اس عورت کو چومیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے اور کہا کہ لے، اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماشطہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے تو کیا، بے شک سارے سال عذاب میں دے کر رکھ لے۔ روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت ہرقل شاہ روم کے الفاظ ہیں کہ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون، 2 مہینے تو کیا، اگر برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو یہ بندی اپنے مولا رب العلا کو نہ چھوڑے گی۔ اس نے ایک بیوی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے کہا، دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا، لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی اسی طرح ذبح کر دیں گے۔ فرمایا، اگر تو سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں
उधर राह खुदा में काम आई। जब सैयदुल मौजूदात खुलासा कायनात अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए और बुर्राक मैदान मिस्र के करीब पहुंचा, यकायक जन्नत की खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में आई। फरमाया कि जिब्रील, ये कैसी खुशबू है? क्या ये खुशबू जन्नत की खुशबू है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या हजरत, जन्नत तो यहां से बहुत फासले पर है, लेकिन ये फिरौन की दुख्तर की कंगी करने वाली औरत की खुशबू है। वाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ईमान में कैसी तेज खुशबू है कि जिसकी खाक में ईमान वाला मिल जाएगा और उस खाक को नमूना जन्नत बना देगा। हां, सोचने वाली बात यह है कि जब कब्र के बाहर से खुशबू का यह आलम है तो अंदर इनामात बरस रहे होंगे। एक और वाक़या आपको सुनाते हैं, फिरौन की बीवी का मोहब्बत इलाही में ऐशो इशरत ठुकरा देने का वाक़या। इस तमाम मंजर को जब फिरौन की बीवी आसिया ने देखा तो उसने दिल में कहा, कोई मां अपने बच्चों को ऐसे कुर्बान कर सकती है? कोई मां अपने बच्चों को ऐसे कुर्बान नहीं कर सकती सिवाय दीन हक के। रूबरू वक्त शहादत उस बीबी के लिए मलाइका का आसमान से नाजिल होना और रूह मुबारक को जन्नत के कफनों में लपेट कर ले जाना सब नजर आ रहा था। अब क्या था, महबूब के घर के मुलाजमीन नजर आ गए। जोश इलाही पैदा हो गया और हिजाब दरमियान से उठ गया। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बीबी आसिया रजी अल्लाह अन्हा दीवानों की तरह बिखर बैठी। इतने में फिरौन घर में बीबी आसिया रजी अल्लाह अन्हा के पास आ बैठा। बेसाख्ता आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने बावाज़ बुलंद कहा, ऐ मखलूक में सबसे बुरे और खबीस आदमी, तूने ऐसी नेक औरत को कत्ल कर दिया। फिरौन ने कहा, शायद तुझे भी वैसा ही जुनून हुआ है। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ फिरौन, मुझे जुनून नहीं है, मैं उस खुदा को मानने वाली हूं जिसे माश्ता मानती थी, और वो कोई ऐसा वैसा खुदा नहीं है, बल्कि जमीन व आसमान और तेरा भी, और ऐ फिरौन, वही खुदा है। जब फिरौन ने यह सुना तो आपके कपड़े फाड़ डाले और बहुत ज्यादा मालदार और बीबी आसिया रजी अल्लाह अन्हा के मुताल्लिकीन रिश्तेदारों को बुलाया और ये कहा कि इसे समझाओ कि यह भी क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है। मुताल्लिकीन ने बीबी आसिया रजी अल्लाह अन्हा को समझाया कि ऐसा ना करो, फिरौन खुदा है, उसकी नाफरमानी करनी ठीक नहीं। आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर फिरौन मुझे एक ताज ऐसा बना दे कि सूरज उसके आगे हो और चांद पीछे और सितारे बीच में हो, मैं फिर भी उस खुदाए हकीकी को नहीं छोड़ूंगी। फिरौन ने हुक्म दिया, जाओ आसिया रजी अल्लाह अन्हा को चौमखा करो। बीबी को जमीन पर लिटा दिया, चारों हाथों पैरों में मिखें जड़ दी और छाती पर आग का तबक भर कर रख दिया और कहा कि और भी ज्यादा अजाब करूंगा, वरना इस खुदा को छोड़ दे। आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ फिरौन, अगर तू अजाब करेगा तो मेरे जिस्म को, लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे दिल से कम ना होगी। ऐ फिरौन, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा तो हर खून के कतरे के बदले में इश्क इलाही और ज्यादा होगा। हर पारा जिगर के एवज में मोहब्बत इलाही बढ़ती रहेगी। बुरा कहना, मलामत करना लोगों का दिल के ऊपर ऊपर है और महबूब की मोहब्बत दिल के तह में है। अब हालत यह है कि खून में नहाए हुए हैं, तबक आग का सीने पर रखा है, मगर इश्क मौला की आग ज्यादा भड़कती जाती है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर लगी कि आज आसिया रजी अल्लाह अन्हा के इश्क का इम्तिहान है। घबराए हुए आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने पुकारा, ऐ मूसा, मैंने उसे इश्क में ये अरगोनी जोड़ा पहना है, यह हालत बना ली है, ये तो बताओ वो महबूब इलाही अब भी मुझसे राजी हुआ या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा, ऐ आसिया रजी अल्लाह अन्हा, सातों आसमान के मलाइक तेरे इंतजार में हैं और रब्बुल इज्जत मलाइका से फरमा रहा है कि देखो हमारे आशिक बंदे ऐसे होते हैं, क्या क्या सख्त तकलीफें उठा रहे हैं, मगर मोहब्बत हमारी ज्यादा होती जाती है। ऐ आसिया रजी अल्लाह अन्हा, मांग ले जो तेरा जी चाहे। आसिया ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने यहां एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे जालिमों की कौम से निजात दे दे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आया और आसमान के पर्दे खुल गए। अल्लाह ताला ने जन्नत के दारोगा रिजवान से कहा, मेरी बंदी को उसका जन्नत का घर दिखा दो। आसिया ने अपने घर देखा और लबों पर मुस्कुराहट आ गई और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। एक और वाकया आपकी खिदमत में पेश करते हैं, मोहब्बत इलाही में शहजादी को ठुकरा देने वाले आशिक खुदा का वाकया। एक फकीर की निगाह एक शहजादी पर पड़ी, दोनों तीरे इश्क का शिकार हो गए,
لیکن زمین و آسمان کس طرح ملیں؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تو مرد فقیر بے سر و سامان ہے اور میں اس ملک کی شہزادی، وصل ناممکن ہے، مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، وہ یہ کہ تو پہاڑ پر جا، یاد الہی میں مشغول ہو جا اور ریاضت و مجاہدہ اختیار کرتا کہ تیری شہرت ہو اور خلقت تیری طرف رجوع ہونے لگے، پھر میں بھی اپنے باپ سے اجازت لے کر تیری زیارت کو آیا کروں گی، اور اس طرح کم از کم ہماری حسرت دید تو پوری ہو جائے گی۔ درویش نے پیغام سنتے ہی پہاڑوں کی راہ لی اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ رحمت حق متوجہ ہوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی عبادت و مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ شہزادی نے جب اس کی شہرت سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر اس کے حجرے میں آراستہ و پیراستہ ہو کر داخل ہوئی، لیکن درویش نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ طاعت الہی کا ذوق اس کو حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی۔ ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، میں شہزادی اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم دونوں تیر عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ ہیلا میں نے تجھی کو بتلایا تھا، مگر اس درویش نے ایک نہ سنی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر میرا مالک میرا جوڑ بھی الگ کر دے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شروع سلوک میں جزیرہ عباد ان کا قصد کیا۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کوڑھی اور مجنون اور مرگی زدہ ہے اور چوٹیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کچھ کہتا رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو کہا، یہ کون اجنبی آدمی ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے معاملے میں دخل دیتا ہے؟ اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ کو کاٹ ڈالے تب بھی میں اس سے محبت زیادہ ہی کروں گا۔ بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد اس معاملے کے جب کبھی مجھ کو اس طرح کا معاملہ بندے میں اور پروردگار میں معلوم ہوا تو میں نے کبھی اس کو برا نہیں جانا۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا اور اس کی حالت یہ تھی کہ قبرستان میں نکل جانا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو، اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے، یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا اور اس وقت عمراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا بھی اس حالت میں کہ ایک تہمد اوڑھے اور ایک تہمد باندھے ہوئے۔ جب اس حیت کو آیان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تحدید و تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا، تجھے خالق کی قسم امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ یہ قدرت کی نشانی و کرشمہ و کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی کہ جو اس کی ماں نے اس کو دی تھی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 وانق مزدوری میں لیتا تھا۔ ایک ہفتے میں 1 دان روز کے حساب سے استعمال کرتا تھا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ ایک مزدور کی حیت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا، کیا بہتر ہے؟
لیکن 1 درہم اور 1 وانگ لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا منظور ہے، چلو۔ میں لے کر آیا اور کام پر لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم 1 وانگ کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ کہا ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 وانگ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھو، جب وہ آئے گا یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں کی، میں نے سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپ دیا، اور اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دینے لگا تو اسے انکار کر دیا، صرف 1 درہم اور 1 وانگ لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبے کو پھر میں بازار آیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، وہاں دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسحری، نہ کوئی سامان راحت۔ اسی لق و دق میدان میں بے کس و بے بس وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت و دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اس میں تخمیناً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے، ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگوٹھی سپرد کی جو اس لڑکے نے پیغام میں کہا تھا، سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا قبا ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسے کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھ کو دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔ یہ ہے محبت الہی کا کمال۔
नाज़रीन, एक और वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मोहब्बत इलाही से लबरेज वाक़या है। रोज़े रियाहीन में लिखा है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मर्ज आजमाइश नाजिल होने लगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये खबर लाए कि ए अय्यूब, खुदा की तरफ से तुम पर सख्त इम्तहान आने वाला है जिसकी बर्दाश्त पहाड़ों में ना होगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, अगर मुझे मेरे महबूब का दीदार और विसाल नसीब होता तो सब्र करूंगा कि जहां को ताज्जुब हो जाएगा कि किस तरह अय्यूब ने ऐसी मुसीबत पर सब्र किया। वही आई, अय्यूब सब्र के लिए तैयार हो जा। इजलिस ने जनाब बारी में अर्ज किया, इलाही तूने तो अय्यूब को किस्म किस्म की नेमतें कर रखी हैं, इसलिए वो शुक्रगुजारी करता है। माल की जगह माल, औलाद की जगह औलाद, भला अब शुक्र क्यों ना करे। हम तो जब जाने कि सब कुछ छीन लिया जाए और फिर वो वैसा ही शुक्रगुजार बना रहे। हुक्म हुआ, लईन वो हमारा बंदा है, माल का बंदा नहीं, वो हर हाल में ऐसा ही रहेगा। अच्छा जाओ, हमने तुम्हें उसके माल का, औलाद का इख्तियार दिया, सबको फना कर दो और फिर देख लो। लईन आया और आपके सारे खेतों बागों में आग लगाकर फना कर दिए और रोता हुआ बागबान की सूरत बनकर आया और ये कहा कि अय्यूब, क्यों तू ऐसे खुदा की इबादत करता है जिसने तेरे सारे बाग और खेत उजाड़ डाले, जला डाले। आपने सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब और ज्यादा बेफिक्री से उसकी इबादत करूंगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर ना उठाया। दूसरे दिन शैतान ने आपके तमाम अहल वयाल के ऊपर, जबकि वो एक मकान में जमा थे, छत गिरा दी। सारे फर्जंद दब गए तो रोता हुआ बच्चों के मौल्लिम की सूरत में हाजिर हुआ और कहा कि ए अय्यूब, आज और नया जुल्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम के नन्हे नन्हे बच्चे मकान के नीचे दबकर मर गए। ए अय्यूब, जिस वक्त उन बच्चों के सर पर छत गिरी, उनके नाक के रास्ते उनके सर का भेजा बाहर निकलता था, अंतड़ियां उनकी बाहर आईं, हाय पत्थर भी देखकर पानी होता था। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं हर तरह से फारिग होकर अल्लाह की इबादत के लिए रह गया। और ये कहकर सर सजदे में रखा और एक दिन एक रात उस नेमत के जाने पर शुक्र अदा किया। तीसरे दिन शैतान आया, जबकि आप सजदे में थे। आपकी नाक के करीब वो आग भरा सांस फूंका कि आप अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म में आग लग गई। फौरन सारे बदन पर फोड़े पैदा हुए। थोड़ी देर के बाद ताफून और बदबूत पैदा होकर शाम तक सारे बदन में कीड़े पड़ गए। जिस कदर मर्ज और मुसीबत ज्यादा होती थी, उसी कदर मौला की इबादत और शुक्र ज्यादा करते थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म जगह जगह से फट गया और सारा जिस्म पीप का कच्चा लहू बन गया। हजारों कीड़े पैदा हो गए। जो कीड़ा आपके जिस्म से अलग होकर गिरता, उसे फरमाते हैं, ऐ कीड़े, मेरे मौला ने तेरी रोजी के लिए मुझे बनाया है, मैं तो राजी हूं, तू नाराज होकर कहां चला जा रहा है। कीड़ों की मेहमान नवाजी और रजा बिल कज़ा को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह यूं बयान फरमाते हैं, हफ्त साल अय्यूब बासबर और रजा, दर बला खुशबूद बाजीफ खुदा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक इम्तिहान में खुदा के मेहमानों के साथ, यानी कीड़ों के साथ, जो बदन में पैदा कर दिए गए थे, खुशी और राजी बरजा रहे। आपके मकाम रजा का यह हाल था, अगर हो सकता तो उसे फिर वापस जख्म के अंदर रख लेते। रात दिन का यह काम था, मगर दिल मौला की याद में मसरूफ था। किसी दिन बेजिक्र इलाही चैन न था। उसी हालत में एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास आए और सलाम किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। फिर दूसरी दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। फिर दूसरी दफा आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा, मेरे पहले सलाम का जवाब क्यों ना दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब ने अपने कुछ मेहमान कीड़े मेरे पास भेजे हैं ताकि मैं अपना गोश्त खून अपने जिस्म की हड्डियों के दस्तरखान पर बिठाकर उन्हें खिलाऊं। आज उन मुबारक मेहमानों में से कुछ मेहमान मेरी जबान को खा रहे थे। इतने में आपने सलाम किया। मुझे डर हुआ कि अगर मैं आपको जवाब दूंगा तो वो मौला का मेहमान गिर जाएगा और मेरे बोलने के सबब उनकी रोजी जाती रहेगी। मबादा वो अपने खुदा से मेरी शिकायत करें और मैं नाफरमान इलाही बन जाऊं, फिर मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाए। इतनी देर वो मेहमान दूसरी जगह सरक गए। जबान को छोड़ दिया। मैंने आपका सलाम का जवाब दे दिया। यह वाकया मारफत इलाही जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 310 पर मज़कूर है। बकौल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बाइबल के सहीफे अय्यूबिया में भी यह लिखा हुआ वाकया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बाद सेहत मर्ज दरियाफ्त किया कि बीमारी में आपका क्या हाल था और अब क्या हाल है। फरमाया, जो मजा बीमारी में था वो तंदुरुस्ती में नहीं।
بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح حق تعالی سبحانہ کی طرف سے آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دی۔ اسی واقعے پر ایک اللہ والے کا قول یاد آیا کہ محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھنے اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے
पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर व गज़ब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तो हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।